ہر ایک ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مسیحا، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حمل کے دوران عورتوں کا مر جانا، مجھے نہیں پتا تھا کہ حمل کے دوران کوئی عورت مر بھی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں ہر گھنٹے پہ 2 عورتوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں 20,000 عورتیں موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ساری دنیا میں اگر سویڈن میں 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس میں 1 عورت مرتی ہے۔ انگلینڈ میں اگر 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو 4 عورتیں مرتی ہیں۔ امریکہ میں اگر 1 لاکھ عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں 8 یا 10 عورتیں مرتی ہیں۔ پاکستان میں اگر 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو تقریباً 250 سے زیادہ عورتیں مر جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ سیزرین سیکشن کر کے بچوں کو پیدا کرنا یہ ایک ناجائز طریقہ ہے۔ عورتیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ جب وہ حمل سے ہوں تو ان کا پیٹ کاٹ کر کے پھر بچہ دانی کاٹ کر کے بچہ نکالا کیا ہے؟ یہ آسانی ہے ڈاکٹروں کے لیے یا یہ اس میں زیادہ پیسہ بنتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس سے بچے کے چہرے سے اور ماں کے چہرے میں تقریباً 12 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور بچے کا وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 12 انچ پہ اس کو صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ گائنیکالوجسٹ ہیں اور انہوں نے ایک فلاحی ادارہ کھول کے اور اس کے تحت انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے۔ کوہی کوٹ وومن ہسپتال لانڈی میں قائم کیا گیا ہے۔ 2004 میں اس نے اپنا کام شروع کیا، اور یہ ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، اور پورے پاکستان اور افغانستان سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں۔ افغانستان سے بھی؟ افغانستان سے بھی۔ سال میں ہم ہر سال تقریباً 250 سے زیادہ مڈ وائف، نرس، مختلف قسم کے ٹیکنیشین لڑکیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ان کا کسی السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت یہاں تشریف رکھتی ہے جس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ مسیحا، تو صحیح معنوں میں یہ مسیحا ہیں۔ ہم ہر ایک ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مسیحا، لیکن ایسا ہر ایک کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں بھی ایسے علاقے میں جہاں غربت ہے اور تعلیم عام نہیں، اور جو مسائل اس میں پیدا ہوئے اس کے اندر انہوں نے ایک ایسا فلاحی کام کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر شیر شاہ جو پیشے کے اعتبار سے گائنیکالوجسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک فلاحی ادارہ کھول کے اور اس کے تحت انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے پاکستان میں لانڈی کے قریب ایک بہت ہی پسماندہ علاقے میں، کوہی کوٹ وومن ہاسپٹل، جس میں مفت علاج خواتین کا ہوتا ہے۔ تو ان سے ہم آج کچھ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے پڑھائی تو حاصل کی پہلے ڈاؤ میڈیکل کالج، اور اس کے بعد پھر انگلینڈ اور پھر آئرلینڈ میں، اور پاکستان میں واپس آئے اور انہوں نے وہاں جا کر کچھ عرصے جاب کی، لیکن اسی دوران انہیں احساس ہوا کہ یہ یہاں پہ مقصد جو ہے وہ صرف پیسے بنانا ہی نہیں بلکہ یہاں لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ رائٹ ناؤ۔ پوری فیملی ان کی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر شیر شاہ، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ، کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ یہاں امریکہ میں، پورے امریکہ میں آپ ٹور کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تو ذرا آپ بتائیں پہلے تو کوہی کوٹ ہاسپٹل اور اپنے یہاں پہ اس سال کے ٹرپ کے بارے میں۔ بہت شکریہ جمال صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہاں نیو یارک آ کر کے میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی اپنے ہسپتال کے بارے میں، اور اب آپ میرا یہ انٹرویو لے رہے ہیں تاکہ مزید آگہی پیدا ہو۔ جی، مقصد یہی ہے۔ کوہی کوٹ وومن ہسپتال لانڈی میں قائم کیا گیا ہے۔ 2004 میں اس نے اپنا کام شروع کیا۔ یہ 300 بستروں کا ایک ہسپتال ہے جہاں عورتوں کے ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، جہاں پر مریض کہیں سے بھی آیا ہو اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جاتا ہے، اور ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج کریں۔ اور اس وقت ہمارے ہسپتال میں تقریباً 15,000 سے زیادہ
سالانہ بچے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس 1500 سے زیادہ ہم لوگ فسٹولا جو ایک ایسی بیماری ہے جس میں عورتوں کی زندگی تقریباً حرام ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا پیشاب ہر وقت بہتا رہتا ہے پریگننسی کے بعد, اور اس کا ہم علاج کرتے ہیں. اور پورے پاکستان اور افغانستان سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں. افغانستان سے بھی؟ افغانستان سے بھی آتے ہیں. واہ, تو مطلب اپنے ہم وطنوں کی تو آپ خدمت کر ہی رہے ہیں, اپنے پڑوسی ممالک کے لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے یہ غریبوں کا مرض ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 50 سال سے لڑائی ہو رہی ہے. جی جی. اور گاؤں دیہات کی عورتوں کو بیچاریوں کو نہ کوئی سہولت میسر ہے, اور جو ٹریڈیشنل دائیاں ہیں وہ ان کا علاج کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو بیماری ہو جاتی ہے. اور ان کو کچھ مریض ہمارے پاس سے صحیح ہو کے گئے تو آہستہ آہستہ سینہ بہ سینہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اس ہسپتال میں اس مرض کا مفت علاج ہوتا ہے, تو ہمارے پاس آتے ہیں. جی, ہمیں اس میں کوئی اعتراض بھی مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ کے یہاں نہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کی آمدنی کیا ہے, اور بالکل نہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کی قومیت کیا ہے. بالکل نہیں, نہ آمدنی کا پوچھتے ہیں, نہ قومیت کا پوچھتے ہیں, نہ مذہب کا پوچھتے ہیں, کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم کہتی ہیں کہ ہمیں علاج کرانا ہے, ہم ان کا علاج کرتے ہیں. اچھا, تو انسانی خدمت بیسکلی ہو رہی ہے آپ کے بالکل. وہاں پہ. اچھا, تو یہ ویسے اب کتنا عرصہ ہو گیا یہ کرتے ہوئے؟ 2004 سے اس ہسپتال کا افتتاح ہوا ہے. اچھا, تو مطلب اور شروع تو یہ ہوا تھا ایک آپریشن تھیٹر اور 8 بیڈ کا وارڈ, لیکن جیسے ہی کام شروع ہوا آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا, مریض بڑھتے گئے اور خرچہ بھی بڑھتا گیا. پھر لوگوں نے اس کے لیے ہمیں مدد کرنا شروع کیا, اور آج یہ اس قابل ہے کہ ہم سب کی مدد کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری والدہ خود ایک ڈاکٹر تھیں, جی جی, اور ان کا ایک ہسپتال ہے عطیہ ہاسپٹل, جی. اور انہوں نے ان کی وصیت تھی کہ اس ہسپتال میں جو بھی آمدنی ہوتی ہے, یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے, تو وہ ساری آمدنی جو پروفٹ ہوتا ہے وہاں کا وہ بھی اس ہسپتال میں جاتا ہے. اس میں ہم بھائی بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری والدہ نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد ہم خود اپنے طور پہ اپنا کام کر سکتے ہیں. اور ان کی طرف سے جو ہسپتال کو ہر مہینہ 30-40 لاکھ روپے ملتا ہے, اس سے ہماری بڑی مدد ہو جاتی ہے. جی جی. اس کے علاوہ اور کیا سورس آپ کے پاس ہیں؟ 4 مختلف طریقوں سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے. پہلی بات تو ایک تو یہ ہسپتال سے آتا ہے. دوسرا کراچی میں فیملی کے لوگ اور دوسرے لوگ عطیات دیتے ہیں. تیسرا ہم باہر کے ملکوں میں جیسے امریکہ میں آ کر کے, انگلینڈ میں جا کر کے اپنے دوستوں کی, آپ جیسے دوست محفل سے جاتے ہیں اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے, اور لوگ دل کھول کے ہماری مدد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف پروجیکٹ ہمیں ملتے ہیں. مثال کے طور پر UNFPA یا یونیسیف ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, تو ان کے جو کام کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر وہ 100 روپے کا کوئی کام ہم سے کراتے ہیں ٹریننگ وغیرہ کا, تو اس میں سے 25-27% ہسپتال کو ملتا ہے, تو اس سے ہمارے اوور ہیڈ وغیرہ پورے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈونیشن, صدقات, خیرات وغیرہ وغیرہ جو مریضوں کے لیے آتی ہے وہ مریضوں پہ ہی خرچ ہوتی ہے, اس کا اوور ہیڈ پہ. یہ ہماری آرگنائزیشن ایسی ہے جس میں ہمارا اوور ہیڈ ڈونیشن کے پیسوں میں 0 ہے. وہ جو مریض کے لیے جو پیسہ ملتا ہے وہ مریض پہ خرچ ہوتا ہے. دیٹس ویری گڈ. تو اب اسے چلاتے ہوئے آپ 20 سال کا عرصہ, 2 دہائیاں ہو گئی. جی جی بالکل. اور خاصی حد تک ویسے اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کام کیا؟ صرف یہ خواتین کا ہی ہے تو وومن ہاسپٹل, لیکن آپ بتا رہے تھے کہ شاید اس میں جی جی اور بھی عورتوں کے ہماری 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عورتوں کے تمام علاج ہوتا ہے. دوسرا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. جی. تو اس ہسپتال میں ہم ہر سال تقریباً 250 سے زیادہ مڈ وائف, نرس, مختلف قسم کے ٹیکنیشین لڑکیاں تیار کرتے ہیں. یہ ان کا کسی کا 1 سال کا کورس ہوتا ہے, کسی کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے. اور یہ لڑکیاں انتہائی غریب گھرانوں سے آتی ہیں, ایسی بس جیسے کراچی کی جو کچی آبادیاں ہیں, سلمز ہیں, وہاں سے آتی ہیں, اور دوسرے مختلف گاؤں دیہاتوں سے آتی ہیں. انتہائی غریب ہوتی ہیں. وہ ہمارے ہسپتال کے ہاسٹلوں میں رہتی ہیں, وہی ان کا رہنا سہنا ہے, کھانا پینا ہے, کپڑا جوتا چپل ہے, ان کا یونیفارم ہے, اور ان کی ٹیوشن فیس ہے. اور ان کو ہر مہینہ ہم 2500 روپے اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں تاکہ اپنا کام چلا سکیں. اور یہ تمام کے تمام جو اسپانسرڈ ہوتا ہے مختلف ہمارے دوست کرتے ہیں. مثال کے طور پر اٹلانٹا میں ہمارے ایک دوست ہیں جو 25 کراچی کی لڑکیوں کو اسپانسر کرتے رہے ہیں. اسی طرح سے مختلف دوست ہیں جو کوئی خاندان ہے. اب واشنگٹن میں ایک خاتون ہیں, انہوں نے تا حیات پیسے جمع کرا دیے ہیں کہ اس کی آمدنی سے 2 لڑکیوں کو ساری
جب تک دنیا قائم ہے ان کو ٹریننگ ہوتی رہے گی. ٹریننگ ہوتی تو اس طرح سے کام چلتا رہتا ہے. دیٹس اے گریٹ صدقہ جاریہ. بالکل. ویسے آپ نے تعلیم ویسے تو بیسکلی جو ہے ڈاکٹر آپ بنے ڈاؤ میڈیکل کالج گئے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ انگلینڈ بھی گئے, آپ آئرلینڈ بھی گئے, وہاں بھی کام کیا, پیسے بنائے ہوں گے. تو پاکستان میں آ کر کے پھر آپ نے جو ہے نا وہ جو اتنی محنت کی تھی, جو وقت لگایا اور ٹائم دیا, تو اس کو آپ نے کیش کرنے کی خواہش نہیں ہوئی؟ دیکھیں جو طب کا پیشہ ہے وہ ایسا پیشہ ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑا بہت بھی پریکٹس کریں تو آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ آپ سوزوکی گاڑی تو لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو مرسیڈیز کا شوق ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے, پھر آپ کو دوسرے بہت سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. جی. تو میں ساری زندگی جتنا عرصہ میں نے انگلینڈ آئرلینڈ میں گزارا, ایک منٹ کے لیے بھی مجھے خیال نہیں آیا کہ میں پاکستان سے باہر رہوں گا. اور جب میں پاکستان واپس آیا تو میری جو تعلیم ہوئی تھی بنیادی طور پر بانجھ پن کا علاج, انفرٹیلیٹی کا علاج کرنا, اور اس علاج میں پیسے بہت ہیں. لیکن پاکستان آنے کے بعد مجھے بہت جلدی احساس ہوا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حمل کے دوران عورتوں کا مر جانا اور حمل کی پیچیدگیوں سے ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہونا جس سے ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھ کر کے مجھے سخت افسوس ہوا. 9 سال تک میں انگلینڈ آئرلینڈ میں کام کرتا رہا, میں نے ایک بھی میٹرنل ڈیتھ نہیں دیکھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ حمل کے دوران کوئی عورت مر بھی جاتی ہے. حمل کا مطلب ایک خوشخبری ہے, خاندان خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی اب بچہ آئے گا اور خاندان پلے گا اور وغیرہ وغیرہ. پاکستان میں جب غریب خاندانوں میں حمل ہوتا ہے تو بچی کی ماں کو سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا ہے کہ میری بچی زچگی کے دوران مر تو نہیں جائے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں ہر گھنٹے پہ 2 عورتوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں 20,000 عورتیں موت کا شکار ہو جاتی ہیں. پاکستان میں ایک سال میں 6 لاکھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایسی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ان کی زندگی ایک مسلسل مصیبت بن جاتی ہے. ان کی طلاق ہو جاتی ہے, ان کے شوہر ان کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو چلا سکیں. ان کو فسلہ ہو جاتا ہے, ان کا پیشاب بہتا رہتا ہے, پیلوک پین سنڈروم ہوتا ہے, ہر وقت ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے, وہ ڈپریس رہتی ہیں. تو یہ ایسے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ملک میں, کوئی بھی مہذب ملک ہے, وہاں پر عورت کا حمل اور زچگی کے دوران مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک عورتوں کے معاملے میں بالکل بے حس ہے. چاہے وہ غریب عورت ہو, چاہے وہ امیر عورت ہو, اس کو ایسی علاج مہیا ہونی چاہیے جیسے سب کو ملتی ہے. مجھے یقین ہے, دیکھیں ساری دنیا میں اگر سویڈن میں 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس میں 1 عورت مرتی ہے. انگلینڈ میں اگر 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو 4 عورتیں مرتی ہیں. امریکہ میں اگر 1 لاکھ عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں 8 یا 10 عورتیں مرتی ہیں. پاکستان میں اگر 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو تقریباً 250 سے زیادہ عورتیں مر جاتی ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے اور عورتوں کو مرنا نہیں چاہیے. جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کی آدھی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے اور آدھی آبادی وہ ہے جن کو عورتیں جنم دیتی ہیں, اور ان کو اس جنم دینے کی سزا نہیں ملنی چاہیے. عورت کا پریگننٹ ہونا ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, خاندان خوش ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملکوں میں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو خوف کا دورہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہوئے میری دلچسپی انفرٹیلیٹی سے ختم ہو گئی, اور میری سمجھ میں یہ آیا کہ میں ان کو بچانے کے لیے کچھ کروں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ کام تو بنیادی طور پر سرکار کا ہے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مڈ وائف کی تعلیم و تربیت کریں. اور اگر گاؤں گاؤں میں مڈ وائف ہوں گی, ہمیں اصل میں ایک بہت بڑی فوج مڈ وائف کی چاہیے. ہمیں 2 لاکھ سے زیادہ مڈ وائف چاہیے جو پاکستان کے 85,000 گاؤں میں خدمات انجام دیں اور نارمل ڈیلیوری کرائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک طریقہ کار نکل گیا ہے کہ سیزرین سیکشن کر کے بچوں کو پیدا کرنا, یہ ایک ناجائز طریقہ ہے. ہمارے ہسپتال میں ہم اس کو سیزرین سیکشن کہتے نہیں ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں ایب نارمل ایبڈومنل ڈیلیوری. عورتیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ جب وہ حمل سے ہوں تو ان کا پیٹ کاٹ کر کے پھر بچہ دانی کاٹ کر کے بچہ نکالا کیا ہے, یہ آسانی ہے ڈاکٹروں کے لیے یا یہ اس میں زیادہ پیسہ بنتا ہے؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں دنیا میں 73% بچے رات کے 2 بجے سے لے کر کے صبح 6 بجے تک تشریف لاتے ہیں بغیر اپائنٹمنٹ کے.
تو اگر آپ آبسٹریشن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر ٹائم رات کو 2 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک جاگنا پڑے گا. تو بعض ڈاکٹر لوگ اپنی سہولت کی خاطر بولتے ہیں بھائی 9 بجے سے پہلے آپریشن کرو, آگے بڑھ جاؤ. تو چلیں ایک بات یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر بھی انسانی ہے اور انسانوں کی طرح ان میں خود غرضی بھی ہوتی ہے. تو بعض ڈاکٹر آپریشن اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نارمل ڈلیوری کرائیں گے تو ان کو سمجھ لیں اگر 1 روپیہ ملے گا, تو اگر وہ سیکشن کریں گے تو ان کو 10 روپیہ ملے گا. تو یہ بھی ایک بات ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اور تیسری ایک اہم وجہ یہ ہے جو امریکہ میں بھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکو لیگل کے بھی ایشوز ہیں. بعض دفعہ ڈاکٹر گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے نارمل ڈلیوری کرایا اور اسے بچے کو کچھ ہو گیا تو ان پہ مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کم مقدار ہے, یہ بہت بڑی مقدار نہیں ہے. لیکن میں ایز اے آبسٹریشین سمجھتا ہوں کہ یہ عورتوں کے انسانی حقوق کی پامالی ہے اگر ان کو نارمل ڈلیوری سے روکا جائے, ان کا سیکشن کیا جائے. میں اس معاملے میں بہت ہی سخت رویہ رکھتا ہوں. میرے پاس جو لڑکیاں تربیت کے لیے آتی ہیں ان کو میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ 10 سے 15% عورتوں کا اگر سیکشن ہوتا ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. کیونکہ بعض عورتوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے, بعض عورتوں کا بچہ بڑا ہوتا ہے اور ان کے پیلوس سے نکل نہیں سکتا ہے, بعض عورتوں کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, بعض عورتوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, بعض عورتوں کا پرسنٹا پریویا یعنی کہ اول نال جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے, اور بعض عورتوں کو حمل کے شروع کے دنوں میں ہی آخر تک خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان عورتوں کا سیکشن کرنا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک چلتی پھرتی نوجوان لڑکی جو کہ بظاہر صحت مند ہے, اس کا سیکشن کیوں ہوگا؟ میں اس کے سخت خلاف ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات امریکہ میں یہ پائی گئی ہے کہ بعض عورتیں یہاں مطالبہ کرتی ہیں کہ میرا سیکشن کیا جائے, اور امریکہ کے قوانین کے مطابق یہ مریض کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میرا سیکشن کیا جائے. تو ڈاکٹر بہت کم اس سے ریزسٹنس کرتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو مریض کا ڈاکٹر پہ ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اس کو کہے کہ نہیں بیوی ہم آپ کا سیکشن نہیں کریں گے اگر اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اچھے مریض اچھے ڈاکٹر کی بات کو سنتے ہیں اور سیکشن کرنے سے منع کرتے ہیں. تو میرا تجربہ اور میرا پروپیگنڈا یہی ہے تمام نوجوان لڑکیوں سے کہ آپ سیکشن کی طرف نہ جائیں. سیکشن ایک میجر سرجری ہے اور اس سے میجر سرجری کے کمپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں, اس میں اموات بھی واقع ہو سکتی ہے اور ریکوری ٹائم بھی ہوتا ہے, اسپتال میں رہنا پڑتا ہے. اور نارمل ڈلیوری کی جو دیکھا گیا, میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے, اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے نارملی پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں, ان کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے, ان میں اسٹریس کو سنبھالنے کا زیادہ مدافعت ہوتی ہے. اور جن بچوں کا سیکشن ہوتا ہے ان کو زیادہ انفیکشن ہوتا ہے, ان کی ماں سے بانڈنگ کم ہوتی ہے. دیکھیں جب نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو آپ بچے کو پیدا کرتے ہی سیدھا ماں کو دے دیتے ہیں, ماں بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے. تو اسی وقت سے ماں اور بچے میں ایک بانڈنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس سے بچے کے چہرے سے اور ماں کے چہرے میں تقریباً 12 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے, اور بچے کا وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 12 انچ پہ ہی اس کو صاف ستھرا نظر آتا ہے, اس کی جو فوکل لینتھ ہوتی ہے. تو وہ بچہ بانڈ ہو جاتا ہے ماں سے, محبت ہو جاتی ہے اس کو ماں سے. لیکن جو سیکشن والی بچی ہے اس کے تو پیٹ میں درد اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے کو کیا گلے سے لگائے گی. تو اس لیے ہم بہت سخت خلاف ہیں سیزرین سیکشن کے. گڈ انفارمیشن نوجوانوں کے لیے بھی, لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے بھی, کیونکہ یہ جو ہے نا یہاں تو بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ پریگننسی اور یہ یو گیٹ تھرو ٹوگیدر. بالکل تو یہ ہے. تو میرا خیال ہے ہاں. تو ویسے میں تو آپ کی پوری فیملی کو جانتا ہوں, تو آپ نے یہ تو پروجیکٹ جو ہے یہ آپ نے خود چلا رہے ہیں آپ, لیکن آپ میں اکیلا نہیں چلا رہا ہوں, اس میں بہت سارے دوست شامل ہیں, بہت سارے خاندان کے لوگ شامل ہیں, اور یہ کام اکیلے کا ہے بھی نہیں. میں یہ ساری ذمہ داری قبول نہیں کروں گا. اس کار خیر میں بہت سے لوگ شامل ہیں اور جو بہت نامعلوم سپاہی ہیں. اب آج ہی آپ نے یہ چھوٹی سی میٹنگ رکھی اور ایک اچھی خاصی رقم مجھے جمع کر کے دی ہسپتال کے لیے. اب وہ ان لوگوں نے نہ مجھے دیکھا تھا نہ انہوں نے وہ کبھی ہسپتال گئے ہیں, لیکن جب آپ نے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, اور آپ کے دوستوں نے ان کو بتایا, صاحب نے اور ریاض صاحب نے, اور لوگوں نے اس پہ اعتبار کیا,
اور انہوں نے دل کھول کر کے اس مقصد کے لیے پیسے دیے. تو اس قسم کے لوگ سے مل کے کام ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی کا جو اکیلا کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے. کام اسی وقت ہوتا ہے جب سارے دوست اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو ہمارے اسپتال کو چلانے میں ہمارے دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل بالکل. تو دیٹس گڈ ٹو نو. آپ کی فیملی میں بھی آپ کی ویسے پرسنل اسٹوری تو ہم نے آپ سے سنی, لیکن آپ کی فیملی کی بھی اسٹوری ایک ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور میرے خیال میں وہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کی والدہ صاحبہ جو تھیں وہ بالکل گھریلو خواتین تھیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ پڑھائی شروع کی, اور یعنی ہائی اسکول پاس کیا, اور پھر میڈیکل اسکول میں گئیں اور ڈاکٹر بنی, اور پھر کر کے سارے ہی بچے, یعنی آپ لوگ 8 بھائی بہن ہیں, اور 8 کے 8 ڈاکٹر, اور پھر ان کے اسپاؤس جو ہیں وہ ڈاکٹر, اور پھر ان کے بچے ڈاکٹر. تو لاسٹ آئی چیکڈ, وہ ہمارے جو اس کتاب میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ 40 ڈاکٹرس, تو اب وہ 42. تو بٹ دیٹ واز 10 سال پہلے کی بات ہے. اب ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں, یا نہیں میرے خیال میں 4-5 اور ایڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. جی. آپ نے جیسا کہ بتایا کہ جب میری والدہ کی شادی ہوئی تو میری والدہ تو ان کی کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی, ان کو صرف قرآن پڑھنا آتا تھا. بالکل. لیکن اس میں میری والدہ سے زیادہ میرے والد کا بھی بڑا کمال. بالکل ان کا. اور کیونکہ بہت سی لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پڑھیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر شادی کے بعد بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں. لیکن جب میری والدہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں, تو میرے والد تو اسکول ٹیچر تھے, تو میرے والد نے فوراً ہی اس بات سے ایگری کیا, اور میری والدہ نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا برقع نکال کر کے الگ رکھ دیا, اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور میرے دادا اور میری نانی بہت ناراض ہوئے اس بات پر کہ یہ جو ہے انگریزی پڑھ رہی ہیں, اور انگریزی اس زمانے میں کسی بہاری خاندان میں پڑھنا, خاص کر خاتون کا, بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن میرے والد نے میری والدہ کو مکمل طور پر سپورٹ دی, اور میری والدہ نے پڑھنے کے بعد میٹرک پاس کیا, LSMF کیا, پھر MBBS میں ان کا داخلہ ہوا. اور یہ اس وقت ہوا جب 2-3 بچے شاید نہیں, انہوں نے تو پڑھنا شروع کیا 4 بچوں کے بعد, 3 بھائی اور 1 بہن کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ میرے جو بڑے بھائی تھے, جب ان کا داخلہ فرسٹ ایئر ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہوا, تو اس وقت میری والدہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے فائنل ایئر میں تھی. تو میرے خیال میں پہلے ہی موقع ہوگا جب کسی میڈیکل کالج میں ماں اور بیٹا ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور اس میں میں اپنی والدہ کو ضرور اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ ان میں جو پڑھائی کا جنون تھا اس کو انہوں نے قائم رکھا, اور مسلسل وہ پڑھتی رہیں, اور ہم سب کو بھی یہی تلقین کرتی رہیں کہ پڑھائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر لڑکیوں کو پڑھانا بہت ضروری کام ہے. اگر آپ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو امپاور کرتے ہیں. جب آپ لڑکے کو پڑھاتے ہیں تو لڑکا پڑھتا ہے, لیکن جب لڑکی پڑھتی ہے تو پورے خاندان کو پڑھاتی ہے, اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے, اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے. تو یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میری والدہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں کینیڈا میں فنڈ ریزنگ کر رہا تھا, اور ٹورنٹو میں. جب سارا کچھ ہو گیا تو ایک آدمی میرے پاس آیا, اور اس نے بولا کہ آپ تو مجھے نہیں پہچانیں گے, میں کھوکھرا پار میں رہتا تھا, اور مجھے آپ کی والدہ نے ڈیلیور کیا تھا. تو میں نے بولا یقینی بات ہے, میں تو نہیں پہچان سکوں گا آپ کو, کیونکہ میں تو ڈیلیور ہی نہیں کیا تھا, لیکن بہت شکریہ آپ آئے. کہنے لگے نہیں, میں اس وجہ سے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لوگ کھوکھرا پار میں رہتے تھے, ہم بہت غریب تھے, اور جب میری والدہ جب حمل سے تھیں تو آپ کی والدہ نے سب کچھ دیکھا, اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ ان کی فیس دے سکتے, تو انہوں نے کوئی فیس ہم سے نہیں لیا. اور یہ ہم بھولے نہیں ہیں. میری والدہ مجھے اکثر کہتی تھی, مجھے پتہ لگا کہ آپ کی ٹیم یہاں ٹورنٹو میں آ رہی ہے, تو میں خاص طور پہ آیا ہوں اس تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور میں وہ قرضہ تو ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے ہیں, لیکن یہ میں لایا ہوں, آپ یہ ہسپتال میں لڑکیوں کی تعلیم پہ خرچ کریں. تو انہوں نے لفافہ دیا. جب میں نے لفافہ کھول کے دیکھا تو اس میں $10,000 کینیڈین ڈالر کا چیک تھا. یہ تو انہوں نے وہ اپنی فیس جو ہے وہ ود انٹرسٹ بہت سارے انٹرسٹ کے ساتھ, بہت سارا, اور اس کا یہ کہنا کہ دیکھیں وہ تو وہ وقت تھا ہمارا, وہ تو واپس نہیں آئے گا, لیکن ابھی تو میں اس قابل ہوں کہ زیادہ بھی دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رقم آپ لڑکیوں کی تعلیم پہ خرچ کریں, اور یہ بالکل ہم کریں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ملیر میں رہتے تھے, آزو بازو ہمارے سب کھیت کھلیان ہوتے تھے, اور رات کو 2 بجے 3 بجے کوئی مریض
کی کال آتی تھی اور میں 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اپنی والدہ کا ڈاکٹری کا بیگ اٹھا کے پیچھے پیچھے کسی جھگی میں جاتا تھا. وہاں پر وہ ڈلیوری کراتی تھیں, مریض کو دیکھتی تھیں. بعد دفعہ پیسے نہیں ہوتے تھے مریضوں کے پاس, ہم واپس آ جاتے تھے. لیکن مریض کبھی بھی ڈاکٹر کی فیس کو بھولتا نہیں ہے. 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد وہ عورت یا اس کی ماں ایک مرغی لے کے آ جائے گی, 12 انڈے لے کے آ جائے گی, 5 سیر گاجر, 5 سیر مولی لے کے آ جائے گی. وہ ڈاکٹروں کو فیس ضرور دے گی. تو یہ لیکن وہ فیس جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ ہزاروں سے زیادہ ہے, ہزاروں سے زیادہ ہے, اس لیے کہ آپ کا دل اتنا خوش ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعا کہاں تک جا رہی ہے. یہ اور اچھے ڈاکٹر پہ مریض جان چھڑکتے ہیں. آج کل ایسا ہو گیا نا پاکستان میں کہ کچھ مسئلہ ہو جائے تو مریض ڈاکٹر کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اس میں مریض کا قصور نہیں ہے, اس میں ڈاکٹر کا قصور ہے. ڈاکٹر کو مہربان ہونا چاہیے. ڈاکٹر میں صرف ہیومینٹی نہیں ہونی چاہیے, ایمپیتھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو سمجھنا چاہیے کہ مریض کے کیا مسائل ہیں. دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس تو مریض آ کے ہر طرح کی باتیں کرتا ہے. اس ڈاکٹر کے پاس مریض بھی آتا ہے, اس کی بیٹی بھی آتی ہے, اس کا باپ بھی آتا ہے. تو ڈاکٹر کو اتنے کھلے ذہن کا ہونا چاہیے. اور اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے کمیونٹی کا لیڈر ہوتا ہے اور کمیونٹی اس پہ اعتماد کرتی ہے. جی 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 ہاں نہیں ظاہر ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کے والدین نے جو کام کیے, اور آپ کے والد ڈاکٹر تو نہیں تھے لیکن میں جانتا ہوں پرسنلی کہ کتنے لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہے آؤٹ آف دا وے جا کر کے. دیکھیں میرے والد اسکول ٹیچر تھے, ہیڈ ماسٹر تھے, اور میرے خیال میں دنیا کا سب سے زیادہ معزز پیشہ جو ہے پڑھانے کا پیشہ ہے. جی ایک اسکول ٹیچر, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اسکول کے زمانے میں جو استاد ہوتا ہے جو آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے اس وقت پہ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. جی یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجھے آج ابھی تک اپنے اسکول کے وہ ٹیچر یاد ہیں جنہوں نے مجھے ایسے سبق دیے جن کو میں بھول نہیں سکتا ہوں. سچ بولنا ہے, کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا ہے. انہوں نے کبھی مجھے مذہب نہیں پڑھایا لیکن مجھے یہ ضرور پڑھایا کہ سچ بولنا کتنا ضروری ہے. اور یہ اچھے استاد کی خوبی ہوتی ہے, اور اچھے استاد کو کبھی بھی اس کا شاگرد بھولتا نہیں ہے. نہیں اسی لیے میرے خیال میں ٹیچر اور ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہے اس کو نوبل اسی لیے کہا جاتا ہے. اور جو شروع میں نے بات کہی مسیحا والی کہ مسیحا ہوتا نہیں ہے ڈاکٹری پڑھنے والا. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کی فیملی, چونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں تو آئی کین سے کہ آپ لوگوں نے اپنے والدین کی جو دیکھا آپ نے, دیکھ کر کے انہوں نے میرے خیال میں یہ کہا نہیں ہوگا لیکن آپ نے دیکھ کر کے دے لیڈ بائی ایگزامپل کہ بھائی ایسے زندگی گزارنی ہے اپنے خلق خدا کے ساتھ. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو وہ آپ اس کو جاری رکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہے اور آپ کو بھی نہ جانے کتنی دعائیں ملتی ہوں گی اس وجہ سے کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کے. تو دیٹس گریٹ. تو اب میں خاصی باتیں ہم نے میڈیکل کے لیے, آپ میڈیکل جرنل میں بھی لکھتے ہیں, میں نے وہ پوری وہ وکیپیڈیا نکالی 5 صفحوں والی, اس کے اندر وہ خاصی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیا کیا وہ اپنے پروفیشن کے بارے میں لکھا. لیکن میں یہاں پہ اب وہ باتیں نہیں کروں گا کہ بہت ہو گئی. میں یہاں پہ بات کروں گا کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں جس کی ایک پوری لسٹ ہے یہاں پہ کہ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں, لیکن اس میں ناول بھی ہیں, افسانے بھی ہیں, اور اس کی دل کی وہی تنہائی جس کو دل کہتے تھے, دل ہی تو ہے, دل کی بساط, چاک ہوا دل, دل میرا بالا کوٹ, دل ہے داغ داغ. تو آپ ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک درد دل رکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر آپ جب لکھتے بھی ہیں تو اس کے اندر دل کا ذکر بہت ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بتائیں کہ یہ کیا آپ. مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ ہر طرف دل ہی دل کا ذکر کیوں کرتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ آدمی سوچتا اور سمجھتا تو دماغ سے ہے. جی. لیکن آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی شوق ہوتا ہے, تو آپ کا دل اوپر نیچے ہوتا ہے, دل دھڑکتا ہے, کچھ ایسے کیمیکل نکلتے ہیں. تو اس میں جو میری کہانیاں ہیں یہ ساری کی ساری مریضوں کی کہانیاں ہیں. اس میں 10% کوئی فکشن ہے لیکن 90% 80% کہانیاں مریضوں کی ہیں. اور مریضوں کی کہانیاں بالکل, اور مریضوں کی کہانیاں اتنی دردناک ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی کہانیاں جب میں بیان کروں تو میں دل کے حوالے سے بیان کروں. لیکن میں نے اور بھی چیزیں لکھی ہیں. مثال کے میں بچوں کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے علم و آگہی کا سفر. اس میں میں نے دنیا بھر میں بننے والی یونیورسٹیوں کی تاریخ لکھی ہے, جو 1500 تک مسلمانوں نے کبھی یونیورسٹی بنائی, انگریزوں نے کب بنائی, یورپ میں یونیورسٹیاں کیسے بنی. دوسری کتاب ہے جس میں میں نے دنیا بھر میں موجود لائبریریز کی تاریخ لکھی ہے.
کہ پہلی لائبریری کب بنی اور کس طرح سے آگے بڑھی. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کہاں بنی ہے. پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں بنی جی جو کہ پاکستان کا حصہ ہے, اور دوسری یونیورسٹی بہار میں بنی, نالندہ یونیورسٹی, 500 سال BC جی جی اور 600 سال BC ٹیکسلا میں بنی, اور ٹیکسلا کے لوگوں نے جا کے وہاں یونیورسٹی بنائی. تو ان کی ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نالندہ یونیورسٹی اپنے زمانے کے ہارورڈ تھی, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. تیسری کتاب میں نے لکھی میوزیم کی کہانی, دنیا بھر میں جو میوزیم موجود ہیں ان کی تاریخ کیا ہے. چوتھی کتاب میں نے لکھی ہسپتالوں کی تاریخ اور طب کی کہانی. تو اس طرح سے پھر آخری کتاب ابھی میں نے لکھی ہے فلسفے سے آ گئی, دنیا کے جو بڑے بڑے مشہور فلاسفر ہوئے ہیں ان کی تاریخ اور ان کا کیا مطمع نظر تھا. تو یہ میں نے بچوں کے لیے لکھی, اس میں دل کا کوئی ذکر نہیں ہے. اوکے, تو مطلب دل کے علاوہ بھی دل کے علاوہ بھی خاصی باتیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ساری وہی انفارمیٹیو اور جو آپ کا مقصد ہے. میرا خیال یہ ہے کہ لکھنے کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ سماج کی اچھائیاں اور برائیوں کو بتائیں, نمبر 1, اور دوسرا پڑھنے والا اس سے کوئی سبق حاصل کر سکے, اس کی سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب ابھی میری کتاب آئی ہے, اس میں نے ایک مشرقی پاکستان کی ایک کہانی لکھی ہے کہ مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی اور پاکستان کے فوجیوں نے کیا کیا. دونوں نے ایک برابر کا کردار ادا کیا ہے. اس پہ لوگوں نے مجھے بڑی تنقید کی. میں نے بولا بھائی کہانی تو بالکل صحیح ہے, کہانی تو ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے پورے خاندان کو مکتی باہنی نے تباہ کر دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی لڑکی کی بھی کہانی ہے جس کو کہ ڈھاکہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں فوجیوں نے پامال کیا. تو یہ تو کہانی تو ہے, تو اس کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں نا, اور ہمارا کام یہ ہم سچ بیان کریں. جی جی نہیں, دیٹس ویری گڈ. آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ہم نے بالکل یعنی سرفیس ہم نے صرف اب تک ٹچ کیا ہے, جو آپ نے باقی جو کام کیے ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم کسی اور نشست میں رکھیں گے, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. تو آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہاں آپ تمام دوستوں سے بات کروں, اور آخر میں آپ نے چھوٹا سا انٹرویو بھی کر لیا تاکہ میرے خیالات سے لوگوں کو آگئی ہو. بہت بہت شکریہ, اور یہ اچھا کام جاری رکھیں. آپ بہت کام کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ نیو یارک میں اگر پاکستانیوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو جمال محسن کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. شکریہ. تو میں آپ کی انرجی, آپ کی طاقت اور آپ کے دوستوں کا جو آپ کے ساتھ تعاون ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور جب بھی آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں. بالکل, بہت شکریہ. آپ سے اجازت. اللہ حافظ.